جس پر کہ ہم بات کر سکیں۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے کامیابی کی بنیادی چیزوں سے آپ کو روشناس کرایا تھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور کیا اس کی غلط فہمیاں ہیں اس کے متعلق، چند جو ہمیں دور کرنی چاہیے ذہنی طور پہ تاکہ ہم اس طرح پڑھ سکیں۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس دوران گزشتہ ہفتے میں بے شمار دوستوں کے سوالات آئے ہیں۔ کچھ نے میسنجر کے ذریعے، کچھ نے واٹس ایپ کے ذریعے سوالات بھیجے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے باقاعدہ کوشش کی ہے کہ وہ براہ راست ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بار میں نے آج لنک شیئر کر دیا ہے فیس بک پر۔ جو لوگ بھی اگر ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ضرور آ جائیں، مور دین ویلکم۔ لیکن میں کوشش کروں گا ان کے سوالات اگر جو نہیں بھی آ رہے ان کو بھی میں جوابات دے سکوں۔ سب سے پہلا سوال، بلکہ میں اس ترتیب سے جاؤں گا کہ سب سے زیادہ سوال کس موضوع پہ کیا گیا ہے۔ تو عام طور پہ شکایت یہ ہوئی ہے کہ جی ہم میں کوئی ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ہمیں لوگ کیوں قابل تعظیم سمجھیں گے، قابل احترام سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کمیونیکیشن سے متعلق باتیں کی ہیں کہ ان کی کمزوری کمیونیکیشن اسکلز ہیں جسے وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اور صرف منافع کمانا چاہتے ہیں، اگر کام کرنے کے خواہش مند زیادہ نظر نہیں آئے وہ لوگ۔ تو دیکھیے، دیر از نو فری لنچ آؤٹ۔ کامیابی کے لیے کام تو کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کام کرنے کے متمنی نہیں ہیں تو غالباً کامیابی سے آپ خاصے دور ہیں۔ تو کوشش کریں، سب سے پہلا اپنا ذہن اس طرف لے جائیے کہ میں نے کام بھی کرنا ہے، تبھی کامیابی کی طرف میں آگے بڑھ سکوں گا۔ تو آج دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کام کر کے پھر کچھ کام آگے بڑھ سکیں۔ ہم آج ان سے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، چونکہ زیادہ یہی کیا گیا تھا کہ ہماری تعظیم اور ہماری تکریم صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ہم میں کوئی ٹیلنٹ ہو، اور چونکہ ہم میں نہیں ہے تو ہم کیسے قابل احترام بنے ہیں، قابل تعظیم اور قابل تعریف ہو دنیا کے لیے۔ تو آئیے آج ایک چھوٹا سا ہم یہ کرتے ہیں پروگرام دنیا کے لیے کہ ہاؤ ٹو گین ریسپیکٹ وتھ زیرو ٹیلنٹ۔ یعنی آپ کی صلاحیت اگر زیرو بھی ہے تب بھی آپ قابل احترام اور قابل تعظیم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک بڑا دلچسپی ہے اور میں کوشش کروں گا اس کی وضاحت کرنے کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ریگارڈلیس آف آور بیک گراؤنڈز اینڈ اسکل سیٹس اور کریئرس، پریزنٹیشن جو میں آج کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یا بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو گین ریسپیکٹ وتھ زیرو ٹیلنٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ میں نے اس میں 10 نئی ترکیبیں کوشش کی ہے تلاش کرنے کی، اور اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے دوستوں کے کام آ سکے۔ لیکن میں نے جو 10 بنائی ہیں ترکیبیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس دوران آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو آپ ضرور کیجیے، میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات بھی دے دوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کیا کریں گے کہ پریکٹیکلی انکور کریں گے اسٹریٹجیز کو، یعنی ترکیبوں کو، جس میں زیرو اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت ہو، کوئی خاص مخصوص صلاحیت ہونا ضروری نہیں، بٹ یو کین میک اے پروفاؤنڈ امپیکٹ ٹو ارن دا ریسپیکٹ، دوسروں سے جو ہم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اینی ون کین، اور آپ ابھی اسی وقت اس کو شروع بھی کر سکتے ہیں. سو چلیں آگے چلتے ہیں کہ ہم کیسے کریں. تو نمبر ایک، سب سے پہلی، جس کے لیے کسی خاص اہم صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے یا کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں شروع. کوئی دیر نہیں لگتی اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور وہ ہے بی آن ٹائم. ٹھیک ہے، ہمیشہ وقت پر پہنچے. اب اس کے لیے کسی صلاحیت کی تو ضرورت نہیں وقت پہ پہنچنے میں، کیونکہ ایوریج پیپل گو ٹو ورک آن ٹائم اینڈ یو آر ناٹ ایوریج. یہ ذہن میں رکھے کہ جو عام آدمی ہوتے ہیں، ایوریج لوگ ہوتے ہیں، وہ وقت پہ کام پہ جاتے ہیں اور وقت ختم ہوتے ہی دوڑ بھاگتے ہیں. آپ چونکہ ایوریج نہیں ہے، آپ بارسوخ ہونا چاہتے ہیں، آپ رسپیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عزت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سی چیز کیجیے، وقت پہ چلے جائیے. کم از کم ہمیشہ وقت کی پابندی کی عادت ڈال دیجیے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے آپ کو ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو گیٹ فار لنچ. اب ہمارے یہاں لنچ کا وقفہ ہوتا ہے، یا وٹ ٹائم یو گیٹ آف دا ورک، یعنی کام جب ختم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں رد و بدل کر کے اس سے چند لمحے پہلے پہنچ جائیے کام پر. لنچ کا وہ جو وقفہ ہے اسے مختصر رکھیے. اس کے بعد جب کام ختم ہونے کا ٹائم آئے تو کچھ دیر، چند منٹ اور رک جائیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ سب کی نظر میں آپ آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بڑا وقت کا پابند بھی ہے، اور یہاں پر صرف وقت کی خانہ پوری کرنے نہیں آتا، اور وقت سے پہلے پہنچتا ہے اور وقت کے بعد جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھا ہمارے لیے ورکر ہے، امپلائی ہے. تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اہمیت دیں گے، بلکہ کئی جگہ تو آپ ان کے لیے، دوسروں کے لیے ایک مثال بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کے باسز آپ کی مثال دے کے کہیں گے دیکھو وہ بھی آتا ہے وقت پہ اور وقت کے بعد جاتا ہے. گو کہ آپ میں ابھی ٹیلنٹ نہیں ہے، دیکھیے اور کیجیے. تو اس کے لیے کسی مخصوص صلاحیت کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آ, تو سب سے بڑی چیز ہے بی آن ٹائم. ٹھیک ہے. بڑا مطلب یہ اہم چیز ہوتی ہے جیسے کئی لوگ بہت باریک بینی سے نوٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہوتے ہیں، آپ باس ہوتے ہیں یا آپ بزنس اونر ہیں، آپ انٹرپرینور ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر رہے آپ کے امپلائیز پر، آپ کے ورکرز پر، تاکہ بہترین نتائج حاصل کر سکیں آپ اپنے کاروبار کے. تو آپ کی نظر سب سے زیادہ انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو وقت سے آتے ہیں، وقت کے بعد جاتے ہیں، اور لمبے لمبے وقفے نہیں لیتے. جیسے لنچ ٹائم ہوتا ہے یہاں پر 1 گھنٹے کا، تو لوگ 1.5 گھنٹے بعد کام شروع کرتے ہیں. آپ ایسا نہ کیجیے، صرف وقت پہ ہر چیز کرنا شروع کر دیں یا اس سے چند لمحے زیادہ کر دیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی ٹیلنٹ مخصوص کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. اب دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ورک ایتھک. ٹھیک ہے، یعنی بی پریپیئرڈ اینڈ ریڈی ٹو ورک. اب آپ کو ٹیلنٹ ہے یا نہیں، یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن آپ تیار تو ہیں نا کام کرنے کے، ہمیشہ تیار نظر آئے ہم کو. ٹھیک ہے. کیونکہ زیرو ٹیلنٹ سے اگر آپ کو رسپیکٹ لینی ہے تو آپ کو اسٹرانگ ورک ایتھک شو کرنی پڑے گی، بتانی پڑے گی. اینڈ دس از آل اباؤٹ شوئنگ اپ. ٹھیک ہے. putting in the effort and doing what needs to be done even when it is hard and when it is not exciting. آپ آپ نے کر گزرنا، کیونکہ آپ کی ورک ایتھک ہے جو میری ذمہ داری ہے میں اسے پوری کروں. تو اسٹرانگ ورک ایتھک آپ کو صلاحیت پیچھے رہ جاتی ہے، اور لیکن آپ کی ورک ایتھک کی وجہ سے لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کسی پرٹیکولر ٹیلنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، کسی مخصوص صلاحیت کی محتاج نہیں ہوتی ورک ایتھک. اٹ ریکوائر سمپلی اے ڈیسیژن ٹو بی کمیٹیڈ. یعنی آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کر کے دکھانا ہے، تو وہ وہیں پہ اس کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے. اور
آپ ڈیڈیکیٹ کریں، ڈیپینڈیبل بن جائیں اپنے باسز کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ایون کاروبار کے لیے. ایز این انٹرپرنور آپ کمیٹڈ تو ہو نا. ابھی اس میں ٹیلنٹ ابھی نہیں آیا ہے، لیکن کمٹمنٹ تو آ سکتا ہے نا. ڈیڈیکیشن ہو، ڈیپینڈیبلٹی ہو. کیونکہ جب آپ کنسسٹنٹلی گیو یور بیسٹ ایفرٹ، تو یہ پیغام جاتا ہے دوسروں تک کہ یو کیئر اباؤٹ دا کوالٹی آف یور ورک اینڈ دیٹ یو کین بی ٹرسٹڈ ٹو فالو تھرو. کہ آپ کا یہ جو عادت ہے وقت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ورک ایتھک جو ہے آپ کی، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں. تو having a solid work ethic is one of the most visible and impactful ways to build respect. یعنی سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنی رسپیکٹ کو گین کرنے کے لیے. اس کے لیے you don't need to have some extraordinary talent. So whether you are tackling a small task or a big project, it gives you the best. اور پھر لوگ آپ کو ایڈمائر کریں گے، آپ کی ڈیڈیکیشن کو، آپ کی ڈیپینڈیبلٹی کو، آپ کی ورک ایتھکس کو. ٹھیک ہے نا. تو دس از سم تھنگ اینی ون کین اسٹارٹ ڈوئنگ رائٹ ناؤ. گو ٹو دا ایکسٹرا مائل اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ریسپیکٹ نیچرلی فالوز یو. یعنی خود بخود آپ کی احترام اور آپ کی تعظیم اور آپ کی تقریب آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ نمبر 2. آگے چلتے ہیں ہم نمبر 3 پہ کہ کیا ہونا چاہیے. وہ ہے ایفرٹ. ہاؤ مچ ایفرٹ آر یو پوٹنگ انٹو دا پروسیس. یعنی آپ اس کام میں کتنی محنت یا کتنی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں، یا اپنی کتنی انرجی کو اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، یا اپنا کتنی جفا کشی، جتنی لگن سے آپ کو کام کر رہے ہیں، وہ نظر آنی چاہیے. ضرور نہیں کہ اس میں صلاحیت ابھی آپ میں ٹیلنٹ نہیں بھی ہے، لیکن ایفرٹ تو آپ کر سکتے ہیں نا. جیسے if you do one more at least then you think you are capable of. ہم یعنی ایک معمولی سا بھی اسٹیپ زیادہ لے لیں جتنا آپ سوچتے ہیں اس سے، اس کا مطلب ہے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ گئے اور اب آپ اس پہ لگن کے ساتھ اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پھر وہی بات ہے کہ صلاحیت نہ بھی ہو تو وہ نظر آنے لگے گی، کہ آپ کی محنت تو نظر آئے گی. So when you're done whatever you are doing, whether it's at the gym، آپ اگر جم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا فون کال پہ بیٹھ کر بزنس کی بات کر رہے ہیں، یا کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی کھیل کو مطلب کر رہے ہیں، یا گالف کلب میں سوئنگ کر رہے ہیں بال کو، اور بیس بال کے بیٹ سے بلے کو گھما رہے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جیتنے والوں کو ہارنے والوں سے الگ کرتی ہیں. تو آپ کم سے کم ایفرٹ تو کر رہے ہیں، چاہے بال ٹچ ہو رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے محنت کی، ایفرٹ کیا، وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کوشش پوری کر رہے ہیں. اور جب آپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بڑے احترام سے اور اہتمام سے دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بڑا اثر ہوگا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. تیسری بڑی چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایفرٹ کے بعد چوتھی چیز آئے گی، وہ ہے آپ کی باڈی لینگویج. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دنیا میں. عزت و احترام و تکریم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ، چونکہ ویژول ہیں، لوگ سنتے کم ہیں، پڑھتے بہت انتہائی مطلب مشکل سے ہیں، لیکن دیکھ سے سب کچھ ہے. کیونکہ ہمیں ہماری سب سے بڑی اسی وجہ سے آج کے دور میں آپ دیکھیں یوٹیوب سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. ایک وقت تھا جب گوگل پہ لوگ جاتے تھے، سرچ کرتے تھے اور پھر اسے پڑھتے تھے. پڑھنے کا رواج چونکہ ایک تو ویسے ہی مشکل لگتا تھا لوگوں کو، اب وہی چیز آپ ویڈیو پہ دیکھ کر بس دیکھنا چاہتے ہیں، کہ بجائے پڑھنے کے میں دیکھ آسانی سے اسے سمجھ لیتے ہیں لوگ.
تو اگر آپ کی باڈی لینگویج جو آپ کسی بھی کام میں اگر آپ ہیں، لوگ اس سے آپ کی عزت، آپ کی تعریف، آپ کی احترام میں کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، مطلب آپ ہاؤ مچ یو آر اسمائلنگ، آپ کتنا مسکراتے ہیں، اور آپ کا رویہ کیا ہے اپنے کلائنٹس سے، اپنے کسٹمر سے، یا جن لوگوں سے بھی آپ کو رابطہ رکھنا ہوتا ہے اس کاروبار میں، اس آ، مخصوص ماحول میں جہاں آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو آپ کے چہرے پہ کیا مسکراہٹ ہے یا اکتاہٹ ہے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا رویہ تحکمانہ ہے یا عاجزانہ ہے، یہ سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ تو باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ ویژول، تو کوشش کیجئے کہ اپنی باڈی لینگویج اچھی رکھیں، تو خود بخود لوگ کہیں گے کہ یار کام بھلے اس کو کم بھی آتا ہے لیکن محبت سے پیش آتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، یہ ہمیشہ عزت و احترام سے بات کرتا ہے، تو وہ آپ کی عزت خود بخود کرنا شروع ہے، حالانکہ دیکھیں اس میں ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ the way we carry ourselves physically can speak louder than words، وہ لفظوں سے کہیں زیادہ بولتی ہے جس طرح سے ہم لوگوں سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ باڈی لینگویج جو ہے نا وہ داخل ہو جاتی ہے اس پورے کھیل میں، تو آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں از مور امپورٹینٹ دین کہ آپ کہتے کیا ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن از دا کی۔ Positive body language is something anyone can control. It's a very powerful tool in earning respect. کیونکہ باڈی لینگویج تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسا چاہیں گے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کون سے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے طاقتور ٹول ہوتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو تھنک اباؤٹ اٹ، آپ سوچیں اس پہ کہ اگر مجھے اسٹینڈنگ ٹال کرنا ہے یا نمایاں ہونا ہے، نمایاں نظر آنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہمیں بہتر باڈی لینگویج کا استعمال کرنا ہوگا، یعنی کہ آئی کانٹیکٹ ہمارا اچھا ہو اور اوپن پاسچر ہو، اور امیڈیٹلی ہم اپنا میسج کنوے کر سکیں ان کو، ٹھیک ہے، اور کانفیڈینس نظر آنا چاہیے، ٹینڈیونیس نظر آنی چاہیے، مطلب اعتماد کے ساتھ اور وہاں موجودگی کے ساتھ وہ محسوس کر سکیں کہ آپ ذہنی طور پہ ہم موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انگیج بھی ہوں گے اور وہ کافی مطمئن بھی ہوں گے، اور وہ آپ کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، ٹیلنٹ اب چاہے وہ اس وقت ہے یا نہیں، لیکن آپ کا انداز جو کام ہے، کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اور جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ آپ کا ساتھ اگر دے رہی ہے، تو لوگوں میں آپ کا احترام بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جب لوگوں کی نظریں ملا کر آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ کنیکشن کریٹ کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یو آر پریزنٹ دیئر، آپ وہاں موجود ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کی کہی ہوئی بات میں بھی جان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو لک ٹو ادرس، اٹس اباؤٹ ہاؤ دیز بہیویئرز میک یو، یعنی خالی یہ نہیں کہ آپ کیسے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کا رویہ ان سے کیسا ہے، اور آپ کیسا ان کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں، وہ نظر آنا چاہیے، ان کو دکھ جانا چاہیے آپ کی باڈی لینگویج سے، ٹھیک ہے نا، پازیٹیو باڈی لینگویج کو ایکچولی خود بخود وہ آپ کے اعتماد کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس سے آپ کی ایک شائننگ چہرہ نظر آ رہی ہے، یعنی اسے روشن چہرہ نظر آنے لگتا ہے دوسرے، تو باڈی لینگویج ریکوائرز دس اسپیشل، میرا خیال ہے کوئی اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اونلی اویئرنیس اینڈ کنسسٹینسی، یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے بہترین رویے کا مظاہرہ کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اسپیشل ٹیلنٹ کوئی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ اور لیکن کنسسٹنٹ بھی ہو، یہ نہیں کہ ایک دن آپ بڑے اچھے موڈ میں بات کریں، دوسرے چہرہ بنا کے بات کریں گے تو وہ پھر کھل جائے گی بات، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیشہ بہت پائیدار قسم کے اثرات چھوڑتی ہیں، اور آپ کی عزت اور تقریم میں اضافہ کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ پھر پانچویں چیز اب میں بتاؤں گا آپ کو، وہ یہ ہے توانائی، انرجی، کہ جب آپ لوگوں سے
ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، گھر ہو، جماعت ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، تو وہ آپ کا انرجی لیول دیتے ہیں. از یور انرجی لیول کین انفلوئنس پیپل اراؤنڈ یو. کیونکہ یہ توانائی کا یہ پہلو جو ہوتا ہے نا، یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے. جب کوئی کسی چیز میں آپ آ، توانا ہو کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے اس توانائی کو محسوس کرتے ہوئے خود انوالو ہونے لگتے ہیں اس توانائی کے عمل میں. تو یہ کروشل ایلیمنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پرجوش ہوں، توانائی سے بات کر رہے ہوں پوری، اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. وہ نوٹس کر لے گا، کبھی بھی ان نوٹس نہیں ہوگا. اس کو فوراً احساس ہو جائے گا آپ کتنے پرعزم ہیں اور کتنے توانا ہیں اس کام کے لیے، اس بات کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں. گو کے اگین اس میں ٹیلنٹ ابھی نہیں آیا، صرف آپ کی توانائی اور آپ کا عمل ان کو یہ اجاگر کر رہا ہے کہ آپ کتنے پرخلوص ہیں، پرعزم ہیں اپنے اس کام سے متعلق. تو انرجی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل اسٹیمنا لو. یہ نہیں ہے کہ میں خالی فزیکل اسٹیمنا کی بات کر رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ انتھوزیازم ہو، فوکس ہو، اور پریزنس، کہ میں یہاں موجود ہوں، لمحہ موجود میں ہوں. میں کہیں ویسے ہی نہیں بول رہا. تو لمحہ موجود میں ہوتے ہوئے، اور کوئی بھی حالات اس میں یہ سب چیزیں، یعنی انتھوزیازم آپ کا نظر آنا چاہیے. آپ کا فوکس ان کو نظر آ جائے تو وہ خود بخود آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ یور انرجی لیول کین انفلوئنس پیپل اراؤنڈ. ہمیشہ کہ وہ بڑا اثر کرتا ہے. اور سوچیں آپ اباؤٹ اے ٹائم وین سم ون واک ان ٹو اے روم فل آف پیشن اینڈ پرپز. اٹس کنٹیجیس ازنٹ اٹ؟ کہ جب کوئی شخص ایک دم کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بڑا ہی پرعزم پرجوش ہوتا ہے، تو خود بخود کمرے کے اندر ایک توانائی دوڑ پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ آپ نے غور کیا ہوگا. سو دیٹ کائنڈ آف انرجی امیڈیٹلی کمانڈس ریسپیکٹ. آپ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، یا اس کی بات پہ کان دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی انرجی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے کام ابھی پوری طرح آپ کو آتا بھی نہیں ہے، یا آپ میں کوئی بہت اعلیٰ صلاحیتیں موجود نہیں بھی ہیں، لیکن آپ کی انرجی تو ہے نا آپ کے ساتھ، آپ اسے دکھا سکتے ہیں. تو ہمیشہ مثبت توانائی کو، جس کے لیے کوئی اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے کمٹمنٹ کہ آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کی کمٹمنٹ ہے. مطلب وہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ایکٹیو لسننگ ہے، آپ کو توجہ سے لوگوں کو سننے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. اور جب بولیں تو بڑے انتھوزیازم کے ساتھ بولیں. ٹھیک ہے. اور فلی پریزنٹ جہاں بھی ہیں، لمحہ موجود میں، اس موجودہ لمحے میں آپ وہاں موجود رہیں. ٹھیک ہے. آپ کی توجہ پوری کی پوری ان پر ہونی چاہیے، جس سے وہ انرجی ریڈیٹ کرتی ہے، جسے کہتے ہیں نا ارتعاش آتا ہے اور وہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اسمال شفٹ میں آپ نہیں صرف اوپر نیچے ہو رہے ہیں، بلکہ آپ واقعی توانائی کے ساتھ وہاں موجود ہیں اپنی پوری. اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کا لہجہ، آپ کی باڈی لینگویج، وہ سب انہیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں، یاد رکھیں، لوگ انہی کی عزت کرتے ہیں، انہی کا احترام کرتے ہیں جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کو اپ لفٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو اوپر لے جا رہا ہوتا ہے. اب انسپائر کا مطلب ہوتا ہے انسپریٹ، یعنی آپ ان کی روح میں صلاحیت کر رہے ہیں. گو کہ آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی وہ رویے جو کہ ایک انسانی رویے، ان کی وجہ سے آپ نے ان کی روح میں صلاحیت کیا ہے، اور ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ آپ کی تعظیم کریں، آپ کی تکریم کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک نہ ختم ہونے والی مثبت جو امپریشن آپ نے قائم کر لی ہے، اور وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ انرجائز ہوں آپ. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے آپ احترام، ویلیو اور انسپائر تینوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کہ ایک تو احترام جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے لیے، پھر آپ کی اقدار کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، اور پھر آپ ان کی روح میں سرایت کرتے ہیں اپنی محبت، اپنی انرجی اور اپنی توانائی سے.
تو جس کی وجہ سے وہ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. چلے ہم چلتے ہیں چھٹا جو اس میں نقطہ میں نے غور کیا ہے. اب اب یہ وہ نقطے ہیں جو میں نے اپنے تجربات سے اور غور کر کے کوشش کی ہے ان کو جمع کرنے کی. اس میں اضافہ آپ کر سکتے ہیں جو چاہیں، اگر جو آپ کے تجربات سے گزرا ہو، تاکہ ہم سب مل کر اسے سیکھیں. بٹ اینی وے، چھٹا جو اس میں سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ. اب دیکھیں، انسان، ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ جیسے لوگ کہتے ہیں. تو اب یہ غور کریں کہ کیا میرا رویہ جو میرے گرد لوگ ہیں ان سے بہتر ہے، اینڈ کتنا بہتر میں کر سکتا ہوں. اگر نہیں بھی ہے تو اسے اور کتنا بہتر کر سکتا ہوں اگر ہے بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں آپ کا احترام بڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور غور کریں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم کہ کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس میں بہتری تو لائی جا سکتی ہے. تو کوئی اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. جسٹ آپ مینٹین کریں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو، مثبت رویے کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اباؤٹ اگنورنگ چیلنجز اور پریٹینڈنگ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. نہیں نہیں، آپ نہ تو پریٹینڈ کر رہے ہیں نہ آپ اگنور کر رہے ہیں چیلنج. اٹس اباؤٹ چوزنگ ٹو فوکس آن سولوشنز انسٹیڈ آف پرابلمس. ہم مسائل پر اپنی نظر گاڑنے کی بجائے اس کے حل پر نظر گاڑنے کی کوشش کریں. گو کہ ابھی ہمیں آتا نہیں ہے، اگین ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نظر کو تو وہاں رکھ سکتے ہیں نا کہ مسائل سے زیادہ اس کے حل کی اہمیت پر زور دیں، اور ہم انکریج کریں کہ کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ اتنا اہم رول پلے کرتا ہے اور اتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور کتنا ہیوج ڈفرنس ہوتا ہے کہ لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں. آ, جیسے وین یو اپروچ سچویشنس، اگر آپ ود آپٹمزم یعنی مثبت طریقے سے، and تو آپ لوگوں کی روح میں سرایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی توانائی ان کو نظر آنے لگتی ہے، اور ان کے اندر سے بھی وہ توانائی آپ باہر لانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو وہ آپ، جو لوگ آپ کی وجہ سے توانا اور وہ ہونے لگتے ہیں، یا انتوزیازم ان میں آتا ہے، یا انرجی آتی ہے، تو وہ تو آپ کا احترام ہی کریں گے نا. وہ آپ کے احترام سے باہر تو نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ پازیٹیو آپ کے رویوں کی وجہ سے آپ کے پیچھے چلنے کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ وہ بہت اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ سمجھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ ان کو نیچے سے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو باہر لانے کی، ان کی پریشانیوں سے آپ کا رویہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور جب آپ یہ مینٹین کریں گے اپنا مثبت رویہ، اسپیشلی مشکل حالات میں جب ہوتے ہیں لوگ، یا مطلب، تو اس وقت یہ رویہ جو ہے لوگوں کو پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ میں لے آتا ہے، اور وہ ان کا ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی صرف مثبت رویے کی وجہ سے. تو اسی لیے وہ آپ کا احترام کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ عادت بنا لیجیے کہ ہمیشہ اچھائی کی تلاش کیجیے. ہر چیز میں اچھی چیز، اچھی بات کیا ہے وہ تلاش کریں، نہ کہ اس کی برائیاں اور خامیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ نہیں چاہیے. آپ بجائے اس کے لوگوں کے سامنے رونا روئیں، ان کی برائیاں کریں، یا کسی کی کمزوری پر بات کریں، اس کی بجائے اس کی طاقت اور اس کی اچھائی پہ بات کریں گے، تو وہ زیادہ آپ کا مثبت رویہ ان کو نظر آئے گا. آپ کے لیے ان کے دل میں اور مزید عزت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم ترین اسکل ہوتی ہے. اور اس سے آپ لوگوں کے روشن چہرے کو دیکھتے ہیں بجائے تاریکیوں کو جو ان کی زندگی کی ہیں، ان سے ریلیٹ کریں. تو روشن چہرے پہ نظر رکھیے، ان کے روشن خیالی پہ نظر رکھیے، ان کے کیے ہوئے کام میں کیا اچھائیاں ہیں اور اس کی تعریف کیجیے، بجائے اس کے کہ اس کی برائیوں پر تنقید کی جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایٹیٹیوڈ از ویری ویری امپورٹنٹ. اب ساتویں چیز ہوتی ہے وہ ہے پیشن، جذبہ. اب یہ دیکھنا کہ ہاؤ پیشنیٹ آر یو اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ،
एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर कस्टमर्स एक्सपीरियंस। यानी आप कितने पैशनेट हैं, कितने दिल से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कितना दिल है उसमें आपका। सिर्फ ये नहीं कि वक्त गुजारी के लिए, सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, उसके अंदर आपका जज्बा भी शामिल है। गो कि अभी आपको पूरी तरह काम नहीं है, आपका टैलेंट इतना नहीं है, लेकिन आपका जज्बा तो है ना उसमें। तो वो सामने वाले को नजर आने लगे। ठीक है। कि जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में दो, जैसे जेफ एंडरसन ने अपनी किताब FOR जो है, बड़ी मारूफ किताब है, उसमें लिखा था कि दो सवाल हर इंसान को अपने आप से करने चाहिए। नंबर एक, आप किस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं? आप किस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं? और दूसरा, आप किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो जो दूसरा सवाल है वो तो मौजूद लम्हा मौजूद का है ना, कि आप किस नाम से पुकारे जाते हैं और किस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं। ये आपका मुस्तकबिल है, या आपका ख्वाब है, या आपका गोल है, या आपका हदफ है। तो इस दरमियान का जो सफर है, वही सबसे बड़ा सफर है आपकी कामयाबी का। आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो सबसे बड़ा ही है। ठीक है, कि उस गैप में आपने क्या करना है और कैसे करना है। टैलेंट आते आते आएगा, हर वक्त शुरू होते ही नहीं होगा। इब्तदाई मामलात में, इब्तदाई दौर में आप शायद इतने टैलेंटेड ना हो, लेकिन आपका पैशन होना चाहिए। ठीक है। सो हमेशा अपने पैशन को आगे रखिए, मजबूत रखिए, और देखें आप इसमें कितनी दिलजोई से और कितनी मेहनत से उसमें काम कर सकते हैं, और उसमें आपका दिल है, यही आपकी ख्वाहिश है, जैसे ख्वाहिश बनाए। अब आगे चलते हैं। आठवां जो चीज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट आल्सो, और बड़ा ही अहम है, इस पे जरा तवज्जो दीजिएगा, कि हमेशा बी कोचेबल। क्योंकि अगर आप कोचेबल नहीं है, इफ यू आर नॉट कोचेबल, यू कैन बी हेल्प, आपकी मदद नहीं हो सकती। तो अगर आप में टैलेंट नहीं है, आपको वैसे भी मदद की जरूरत तो है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप में वो टैलेंट नहीं है जिसकी बहुत एहतराम हो, बहुत इज्जत हो, ताजीम हो, तकरीम हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये कि आप कोचेबल तो हो, ताकि कोई आपको सिखा तो सके, जिस कोई आपको अपना हाथ आगे बढ़ा के ले जा तो सके। तो उसके लिए आप जहनी तौर पे हमेशा तैयार। अब इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉप्स हियर इफ यू आर नॉट कोचेबल, यू कैन नॉट बी हेल्प। ठीक है ना। और जैसे मैंने अभी बताया था, जेफ एंडरसन की उस किताब फार में जो दूसरा सवाल था कि व्हाट आर यू नोन फॉर, यानी कि किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ मौजूद है और कहाँ जाना है। यानी आपका डिपार्चर पॉइंट और आपका अराइवल पॉइंट, ये सफर आपने करना है तय। तभी आप टैलेंटेड बनेंगे, जब बनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एहतराम चाहते हैं, तो कम से कम आपको इन दोनों नुकात का पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक अच्छा कोचेबल पर्सन जो होता है, वही होता है कि जो सुकड़ता नहीं है तब्दीली से, बल्कि अपने आप को बेहतर करता है। ठीक है। आपको श्रिंक नहीं करना है। ठीक है। आपको अपने आप को फैलाना है, आपको बढ़ाना है। तो हमेशा चेंज कैन बी ए गुड थिंग इवन इफ इट इज अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंट। लेकिन तब्दीली आसान चीज नहीं होती, तब्दीली हमेशा बड़ी मुश्किल होती है। और लोग चूंकि कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि कौन करे ये सब नया काम। तो उसमें इनकन्वीनियंस भी होगी। तो हमेशा कोशिश करें अडाप्टेबिलिटी की, यानी अडाप्ट करने की कोशिश करें नई चीजों। इट्स नॉट ए टेक्निकल स्किल और एन इनहेरेंट एबिलिटी। ठीक है, ये कोई ऐसी टेक्निकल स्किल नहीं है जो आपको सीखनी पड़े कि यार मैं कैसे अपने आप को तब्दील करूं। ये एक नेचुरल सी चीज है। आप सिर्फ अपने जहन में सोच लें कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोचेबल होना है, तब मैं लोगों की बात को तवज्जो दूं ताकि मुझे सीखने को मिले। ठीक है। ये एक जहनी रवैया, मेंटल एटीट्यूड। और
یہ ڈیفائن کرتا ہے ہماری اپنی صلاحیت کو کہ ہم کتنے کوچبل ہیں، ہم کتنا سیکھنے کے متمنی ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جو یہ صلاحیت ہے یہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ از ڈیٹرمنڈ بائی یور ایموشنل ایبلٹی ٹو withstand necessary constructive criticism، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ہماری جذباتی صلاحیت ہوتی ہے، ایموشنل جسے کہتے ہیں، وہ جو کہ ہم ایک صحیح تنقید کو برداشت کرنے کی عادت ڈال دیں۔ اگر کوئی ہمیں سکھانے کے لیے کوئی صحیح تنقید کرتا ہے تو ہمیں اسے اڈاپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو کبھی بھی اوائڈ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے پازیٹیو اسپرٹ یا اپنی جو مثبت رویوں کو نہ چھوڑیے، مثبت جو آپ کی کیفیت ہے اس کو نہ چھوڑیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ اس کی ایک مثبت تنقید کو بھی کوشش کریں سمجھنے کی کہ ایسا اس نے کیوں کہا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹیلنٹ بٹ اٹ ڈز ٹیک انٹینشن، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے اس کام کو، یعنی اس میں نیت کی ضرورت ہے، صلاحیت نہیں، نیت کی، انٹینشن۔ آپ کی نیت تو ہو نا آگے بڑھنے کی، تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر نئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے، آپ کو باصلاحیت اور باوقار، باعزت اور ہر چیز میں آپ کی عزت و احترام کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، وہ ہے ڈو ایکسٹرا، یعنی کچھ زیادہ کر دیں لوگوں کی توقع سے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے مالکان کی توقع سے، آپ کسی جماعت میں ہیں تو اپنے فالوورز کی توقع سے، گھر میں ہیں تو آپ گھر کے دیگر افراد کی توقع سے تھوڑا سا زیادہ کر دیں، ڈو مور دین از ایکسپیکٹڈ، یعنی جتنی ان کی توقع ہے اس سے زیادہ کر دیں، اینڈ ڈو وداؤٹ کمپلیننگ، تو پھر اس کی شکایت نہ کریں، کیونکہ شکایت نہیں کرنی بلکہ آپ نے ان کو ان کی توقع سے زیادہ کر کے دکھا دینا۔ اب اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ If you told that I get back to those other two things جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں کے درمیان کا سبب، تو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ آپ ایکسٹرا ڈالیں۔ تو ایوری ڈے ڈو سم تھنگ فار سم باڈی واٹس ناٹ یور جاب، یعنی کوئی ایک ایسی چیز روزانہ کرنے کی عادت ڈالیے جو آپ کے جاب یا آپ کی جیسے کہتے ہیں سے توقع تو نہیں کی جا رہی لیکن آپ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کو اگلے سفر کے اگلے حصے تک لے جانے میں آسانی پیدا کر دے گی، یعنی جو ٹیلنٹ کی کمی ہے اس کو اوور کم کرنے میں آپ کی اعانت کرے گی، مدد کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ سے آپ کسی کی جو مدد کریں گے وہ آپ کا لامحالہ آپ کا احترام کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی تکریم کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ میں اپنی زندگی میں چونکہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں زندگی میں ہمیشہ سونے سے پہلے دو سوالات اپنے آپ سے ضرور کرتا ہوں۔ پہلا سوال میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں نے آج کچھ نیا سیکھا؟ تو اگر ہو سکتا ہے وہ ایک معمولی سا جملہ ہو سکتا ہے، ایک معمولی سا گیسچر ہو سکتا ہے، معمولی سی بات ہو جو کل تک مجھے نہیں پتا تھی، آج پتا چل گئی، تو ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا میری زندگی میں۔ اور اسی طرح دوسرا سوال میرا ہوتا ہے آج کیا میں نے کسی کی کوئی مدد کی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیسے تقسیم کرنے ہیں لوگوں میں اور مدد کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے، نہیں، آپ نے کسی کو ایک مسکراہٹ سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا کاندھا تھپ تھپایا، کسی کی تعریف کر دی، کسی کو شاباش دے دی، یا جو بھی معمولی سے معمولی چیز جو کسی کی زندگی میں جس کی بڑی اہمیت ہو، جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا آپ نے وہ کیا، تو یہ ایکسٹرا ہے۔ کسی نے آپ سے خواہش نہیں کی کہ آپ یہ کریں، کسی نے آپ کو زور نہیں دیا، زبردستی نہیں کی، لیکن آپ نے اس کے لیے کر گزرے، اور وہ اب اپنی زندگی میں آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اس معمولی سی گیسچر کی وجہ سے، معمولی سی بات کی وجہ سے وہ ہمیشہ آپ کا احترام کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ اب اس میں کون سے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے مجھے بتائیے، کہیں نظر آتا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ زیرو ٹیلنٹ ہے۔
اور پھر سب سے اہم چیز، جو سب سے اہم چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بی پریپیئرڈ، تیار رہیں. چاہے کام ابھی پورا نہیں بھی آتا لیکن تیار تو رہیں آپ، کیونکہ دیر از نو ایکسکیوز ٹو ناٹ پریپیئر، ٹو ناٹ اوور. ٹھیک ہے. نو یور پروسیس، نو یور پروڈکٹ، نو وٹ دا پوٹینشیل آبسٹیکل. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری کریں. آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. آپ کو جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا نو ہاؤ ہونی چاہیے، تاکہ ذہنی طور پہ آپ تیار ہوں، آپ کہیں مایوسی کا شکار نہ ہو. اسی لیے، لیکن جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ ان سب چیزوں کو جگو کہ آپ کو کام نہیں آتا، ابھی آپ اس کو درست تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے اس میں مشکل کیا ہے، اور وہ اسی بنیاد پر آپ کا احترام کرتے ہیں کہ کم از کم یہ واقف تو ہیں ان مشکلات سے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ کوشش کریں اور تیار رہیں، اور لوگوں کو بلکہ کھل کے آفر کریں، مطلب کہ میں تیار ہوں، آ، اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں آپ کے تو ضرور مجھے بتائیے. ٹھیک ہے نا. اب گو کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ان کے لیے ابھی تک، لیکن وہ کہیں گے کم سے کم اس نے آفر تو دی ہے. اب آپ اپنے باس کو جب یہ کہیں کہ آئی ایم اویلیبل، اف یو نیڈ اینی تھنگ پلیز لیٹ می نو، یعنی مجھے بتائیے کیا کیا آپ کی اعانت کر سکتا ہوں، کیسے معاونت کر سکتا ہوں. تو وہ ان کے دل میں آپ کی محبت، آپ کا احترام، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. تو بی پریپیئرڈ. ٹھیک ہے. ہمیشہ تیار رہیں. ٹھیک ہے. آ, کیونکہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اپنے باس کا ہو، چاہے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں، اور ان کو ہمیشہ آفر دیں کہ کیا میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو ان کے دل میں، چاہے آپ انہیں پتا ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے، آپ کی وہ مخصوص صلاحیت جس کے لیے وہ چاہتے ہیں وہ شاید انہیں پوری ابھی نظر نہ ابھی آئے، کم سے کم یہ تو ضرور کہیں گے کہ یار یہ ہمیشہ تیار تو رہتا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یا مدد کرنے کے لیے. تو اس سے آپ کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ 10 چیزیں میں نے نوٹ کی تھی کہ گزشتہ چند دنوں میں. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 کیا تھی؟ بی آن ٹائم، یعنی وقت پہ آئیے. دوسرا، اپنی ورک ایتھکس، ہمیشہ ورک ایتھکس کو رکھیے اپنی. پھر ایفرٹ کیجیے، محنت کیجیے. ٹھیک ہے. پھر اپنی باڈی لینگویج کو پازیٹیو کیجیے. ٹھیک ہے. اور انرجی دکھائیے لوگوں کو، توانائی آپ میں سے نظر آنی چاہیے، جھلکنی چاہیے. پھر آپ کا رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور پھر آپ میں جذبہ بھی ہونا چاہیے. آپ کوچیبل بھی ہوں، اور تھوڑا سا زیادہ کریں لوگوں کی توقع سے جو وہ کر رہے ہیں، تو اس سے ان میں آگے بڑھے گی بات. اور ہمیشہ تیار رہیے، بھی پریپیئرڈ رہیے. یہ 10 اسٹیپس ایسے ہیں جو آپ بغیر ٹیلنٹ کے بھی عزت و احترام، تکریم اور رسپیکٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لرن اٹ، لیو اٹ اینڈ لیڈ اٹ. یعنی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو جی سکتے ہیں، اور آپ اس سے رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ لیٹس ٹیک اے مومنٹ ٹو ریفلیکٹ آن ایوری تھنگس وی ہیو کورڈ، کیونکہ اٹ ڈزنٹ ریکوائرز اینی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ اور اسکل. It's rooted in small intentional actions that we can all practice. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم نیتاً، جو اعمال ہیں انہیں نیتاً ہم کر سکتے اور ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نہ کر پائیں. اس کے لیے کوئی بہت اعلیٰ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ showing up on time, putting in consistent effort, یا using positive body language, or maintaining a good attitude, or each of these action contributes to a foundation of respect. یہ ساری عزت احترام کی بنیادی چیزیں ہیں. یہ مطلب ہمیں کرنی ہے، اس میں کوئی صلاحیت اعلیٰ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جیسے آپ ریلائبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں، سپورٹیو ہوں، تو آپ خود بخود دوسروں سے الگ نظر آنے لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو منفرد بنا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں اور آپ کا احترام بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
हमेशा ये याद रखें, रेस्पेक्ट इज बिल्ट ओवर टाइम थ्रू कंसिस्टेंट बिहेवियर। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती, और उसमें वक्त चाहिए होता है। वो आपके मुस्तकिल अ, आला रवैयों की वजह से आप हासिल करते, या आप मुस्तकिल मिजाजी की वजह से हासिल करते हैं। ये नहीं कि आप मूड स्विंग आपके होते रहे ऊपर नीचे, तो लोग फिर नहीं करते। क्योंकि वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टुडे, हम आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। माई चैलेंज टू ईच ऑफ यू इज टू पिक जस्ट वन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स टू फोकस ऑन दिस वीक। अब इन 10 चीजों में से कोई एक चीज आप पिक कर लीजिए और इस हफ्ते में उसे ट्राई कीजिए, ठीक है ना। एंड देखें कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी अपनी जिंदगी में, और ऑब्जर्व हाउ इट चेंजेस योर इंटरेक्शन विद अदर्स। यानी कैसे दूसरों से आपके मामलात को चेंज करता है, तब्दील करता है। इस पे गौर कीजिए। बट एनी हाउ, thanks for being here today and committing to somewhere who earns respect, not with talent but through character and intentional actions। क्योंकि नियतन अगर आप कर रहे हैं और सब चीजें, तो ये आप इज्जत हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिस्पेक्ट के। तो आपका पेशा कुछ भी हो, कारोबार कोई भी हो, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप जो भी आपका पेशा, टैलेंट की कमी को एक उज़र ना बनाए, बहाना ना बनाए। आप फिर भी इज्जत और एहतराम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि टैलेंट्स आने में कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन इन कामों को करने में कोई खास वक्त दरकार नहीं है। आप चाहें तो आज ही इस चीज को शुरू कर सकते हैं और कर दें। आप देखेंगे कि वाजे आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। साहब ने भी कमेंट किया है, मैं देखता हूँ। आरिफ भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आ, जी, आज मेरी चूंकि टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कुछ ताखीर हो गई थी शुरू करने में। बहरहाल एनीवे, तो उम्मीद है आपको बात पसंद आई होगी, और कोशिश करें इसको सीखने की, समझने की। ये 10 जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपसे बयान की हैं उसके बारे में। तो आपको किसी बड़े टैलेंट और बड़ी बासलाहियत होने की जरूरत नहीं है एहतराम हासिल। जी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल अरे भाई, बिल्कुल। आप दुनिया में किसी भी मामले में ये 10 चीजें, को उसके लिए किसी डिग्री की, किसी बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आप वक्त पे पहुंचना, इसके लिए क्या मेहनत चाहिए? सिर्फ रवैया अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव हो आपका, आप सीखने के मुतमन्नी हो। यही सब चीजें मैंने आपको बयान की हैं। एथिकल हो, मतलब थोड़ा सा वर्क एथिक हो आप में। और दूसरा है कि एफर्ट करें, काम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन आप, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में मास्टर हो तभी होगा। फिर जो भी काम करें पूरी तवनाई के साथ करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आए, ठीक है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड हो, फिर उसमें पैशन हो, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें। जो भी काम आपसे तवक्को की जा रही है उससे जरा सा, यार 10 मिनट पहले चले जाएं जॉब पर, 10 मिनट बाद निकल लें, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आप। लेकिन उससे आपका एहतराम बढ़ जाएगा। ख्वाह आपका काम में इतनी अभी वो महारत नजर नहीं आएगी उनको, लेकिन आपकी वर्क एथिक में उन्हें नजर आएगा कि यार ये वक्त शख्स वक्त से पहले आता है, वक्त के बाद जाता है, कभी नागा नहीं करता। गैर जरूरी वक्फों में जो उसे लंच आवर्स और ये और उसमें वक्त जाया नहीं करता, तो वो आपका एहतराम तो फिर भी करेंगे। और फिर हमेशा आप तैयार भी हो, बी प्रिपेयर्ड हो कि यार आई एम रेडी टू डू वट एवर इट नीड्स टू बी डन। तो ये सब चीजें, तो ये बड़ी सिंपल से बातें थी जो मैं कोशिश कर रहा था कि लोग समझ लें। उम्मीद है, चूंकि आज चूंकि मैं इतने वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं उसको प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पाया था। मगर ये है कि ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप उसको देख सकते हैं बाद में भी। और कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह ये सिलसिले जारी और सारी रहे। आप अपनी अगर किसी खास मौजू पे बात करने की पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, मैसेज कर दीजिए।
ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں پھر ہم اس پر بات کریں. تو چلیں اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.